بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ دنوں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت بڑی دھوم دھام سے شان و شوکت سے منایا، اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا مختلف انداز میں اظہار کیا۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات والا اتنی بلند و بالا ہے کہ گزشتہ انبیاء نے آپ کا امتی ہونے کی تمنا کی۔ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے بن مانگے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ امتی ہونے کی یہ خوش نصیبی قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ بہت اہم آیت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اس کے پس منظر کو سامنے رکھا جائے تو بات کھل کے سامنے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 منتخب نمائندوں کو لے کر طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ان نمائندوں نے ایک گستاخی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور یہ 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، یہ چند بے وقوف لوگ، انہوں نے یہ حماقت کی، اس طرح کی گستاخانہ فرمائش کی، پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور موت کے بعد پھر انہیں زندگی عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ جل شانہ رحمت فرما رہا ہے، اور اتنی بڑی رحمت کہ اسی دنیا میں مرنے کے بعد زندگی عطا فرما رہا ہے، تو ایک اور بھی اللہ سے دعا کی۔ عرض کرتے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، ہم تیری ہی طرف لوٹ کے آئے ہیں، تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو سورہ بقرہ میں اہل ایمان کو تعلیم فرمائی گئی کہ اے اللہ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یہاں یہ حسنہ دنیا میں ہو آخرت میں ہو بہت وسیع لفظ ہے، اس کے مفہوم بہت وسیع ہے۔ دنیا کی ہر خیر، ہر خوبی اس حسنہ کے لفظ میں داخل، اور آخرت کی ہر تمنا، ہر آرزو، ہر نعمت اس حسنہ کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اسی پہ واقع ہوتا ہے جس پہ میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، البتہ میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ یہ ایک عمومی جواب ارشاد فرما دیا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ حسنہ ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جن میں یہ اوصاف پائے جائیں گے۔ پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اپنے عقیدے میں بھی اپنے عمل میں بھی، اور دوسرا وصف یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی صرف ان کا جسم و جان ہی اللہ کے لیے وقف نہیں ہوگا، ان کا مال بھی اللہ کے نام پر قربان ہوگا۔ تیسری چیز بیان فرمائی والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، صدق دل سے ہماری آیتوں کو مانتے ہیں۔ یہ ارشاد فرما کے اس کی وضاحت اللہ جل شانہ خود فرما رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے میں یہ حسنہ یہ لکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، وہ رسول جنہیں یہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کا ذکر پاک ان کی اپنی مقدس کتابوں میں موجود ہوگا۔ تو یہ حسنہ جس کا آج آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے کہ جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ یہ حسنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا کہ میری شریعت میں کچھ سختیاں ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی آن جناب کے خیال میں ہو کہ میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی جائے۔ یہ سب چیزیں اس حسنہ کے دائرے میں داخل ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرما دیا کہ عمومی رحمت وہ تو آپ کو مل رہی ہے، آپ کی دعا اس حد تک تو قبول ہے، لیکن یہ خاص رحمت اور یہ خاص طلب جو آپ اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس دور کی آپ کی امت کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے اسے مخصوص کر لیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آنے والے دور میں تقوی، زکوٰۃ اور ایمان بالآیات کے کامل مظہر ہوں گے، اور جو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ خیال کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس حسنہ، جس فضیلت کا اپنی امت کے لیے سوال کر رہے ہیں، اللہ ہزاروں برس پیشتر وہ فضیلت، وہ برتری، وہ تفوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے مقدر فرما رہا ہے۔ آج ہمیں یہ نعمت بن مانگے ملی، ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اور کئی نعمتیں جو اسلام کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، بن مانگے حاصل ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان۔ اس کے ساتھ اس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی کوئی نعمت بن مانگے مل جائے اور بہت بڑی نعمت مل جائے، اس کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت، آپ کے دامن سے وابستگی کی نعمت، اس کا شکر وہ ہم پر لازم ہے۔ یہ شکر
ہم کیسے کریں؟ اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخر میں اللہ نے شکر کی وہ صورتیں بیان فرمائیں کہ ایک انسان کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بن سکتا ہے. ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے استوار ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں. اللہ نے اس آیہ کریمہ میں ان بنیادوں کو اور ان حقوق کو ہمارے سامنے تفصیل سے بیان فرمایا. اس کے بارے میں گفتگو رہے گی، لیکن ایک مختصر سے پڑاؤ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر ہدایت دوبارہ شروع ہوتا ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ جل شانہ نے ہمیں امتی ہونے کی کے کچھ تقاضے وہ سمجھائے ہیں. فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ایسے عظیم الشان رسول پر جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے تعظیم اور توقیر کے ساتھ ان کی حمایت کی، ان کی نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا، یہی لوگ فلاح یاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے 4 حقوق بیان فرمائے. سچا امتی بننے کے لیے 4 اوصاف وہ ہمیں تلقین فرمائے. سب سے پہلا وصف جو ایک امتی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اسے پختہ کرنا چاہیے وہ ہے ایمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان. ایمان نام ہے ماننے کا، صرف جاننے کا نام ایمان نہیں. جاننا تو ان کو بھی حاصل ہے، پہچانتے تو وہ بھی تھے کہ جو مانتے نہیں تھے. قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ، یہ اہل کتاب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن چونکہ مانتے نہیں تھے اس لیے پہچان کے باوجود اہل ایمان نہیں. تو ایمان نام ہے، ایمان کی حقیقت ہے ماننا، اور ماننا بھی دل و جان سے. زبان سے اس کا اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو، صدق قلب سے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری رسول مانے. یہ ہے ایمان. اگر ایک شخص نے اپنی زبان سے تو مان لیا لیکن دل انکار کر رہا ہے تو ایمان نہیں ہوگا. ایمان وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، اپنی زبان سے پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ دل سے نہیں مان رہے. تو جب زبان سے تو مانا جائے لیکن دل سے نہ مانا جائے، یہ ایمان نہیں، یہ منافقت ہے. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے نہیں مانا، حالات میں ایسے ماحول میں گھرا ہوا ہے کہ زبان پر اقرار آ نہیں سکتا لیکن دل
تسلیم کر رہا ہے۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں تو امتی ہونے کے اعزاز سے محروم رہا، لیکن آخرت میں عین ممکن ہے کہ اللہ ان سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ بہت سی سعید روحیں اس دنیا میں ایسی بھی گزری ہیں کہ جنہیں ماحول نے اقرار کی مہلت نہیں دی، اقرار کی اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا۔ اس کے ساتھ ایمان کا ایک تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، آپ کو رسول مانا، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی مانیں، صرف آپ کو نہ مانیں بلکہ آپ کی ماننا، یہ ایمان کا عملی تقاضا ہے۔ آپ کو مانتے تو رہے، آپ کو رسول مانتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں، آپ جو کچھ سمجھاتے ہیں، جس راہ پہ ہمیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس راہ پہ ہم چلنے کی کوشش نہ کریں، سنی انسنی کر دیں، یہ عملی انکار ہے، یہ عملی کفر ہے۔ اور اسی عملی کفر کے نتائج ہیں جو آج ہم مجموعی طور پر پورے عالم اسلام میں بھگت رہے ہیں۔ صاحبو، غور کیجئے کہ یہ کیسا ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواؤ، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے جھگڑوں کو، اپنے معاملات کو طے کرو۔ لیکن جب ہمیں یہ خیال آ جائے کہ اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سیرت کے مطابق اگر ہم نے اس معاملے کو طے کیا تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں خسارہ اٹھانا پڑے گا، تو پھر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، قرآن نے سورہ نساء میں کہا کہ ایسی صورت میں وہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ہر اس شخص کی طرف، ہر اس قانون کی طرف، اس دستور کی طرف کہ جو قرآن اور سنت سے متصادم ہے، تاکہ ہمارا دنیاوی مفاد وہ مجروح نہ ہونے پائے۔ فرمایا کہ یہ وہ رویہ ہے کہ جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اللہ نے پہلے تورات کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں ہدایت اور نور وہ ہم نے نازل کیا، اور اس لیے نازل کیا تھا تاکہ لوگ اس تورات کو تسلیم کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے عملی زندگی میں تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ اس پر اللہ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 کے آخر میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، یہ لوگ کافر ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہ فاسق ہیں۔ پھر انجیل کا اللہ نے ذکر فرمایا اور اس کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اپنی عملی زندگی میں اسے نظر انداز کیے رکھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ تورات پر اور انجیل پر عمل نہ کیا جائے اور اللہ یہ فرمائے یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافر، فاسق اور ظالم ہیں۔ کیا عجب ہے کہ قرآن، اللہ کی آخری کتاب، اللہ کی محفوظ ترین کتاب، صحیفہ ہدایت ہمارے پاس موجود، ہم عملی زندگی میں اسے نظر انداز کیے رکھیں
اور اس کے باوجود ہم پکے مومن بھی رہیں اور پکے عاشق بھی رہیں، اللہ کے یہاں عمل کی بنیاد پر ان قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اگر امت کی سطح پر، قوم کی سطح پر ہمارا انداز ایسا ہو تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف پشت کرنا بے ادبی سمجھتے ہیں، یقیناً یہ بے ادبی ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم نے قرآن مجید کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ حقیقی بے ادبی تو اس کا نام ہے۔ اور قرآن مجید ہی نے ہمیں ایک معیار ارشاد فرمایا جس کے مطابق ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ یوں ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تم ایمان لائے ہو، یہ اس میں خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے، کہ اور یہ لوگ، اس میں آپ کے دور کے لوگ بھی شامل ہیں اور قیامت تک آنے والے ہم سب انسان اس میں شامل ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ ایمان، نمونہ عمل اللہ نے اہل بیت اور صحابہ کرام سلام اللہ و رضوانہ علیہم کو قرار دیا کہ ویسا ایمان چاہیے جیسا ایمان اہل بیت لائے، جیسا ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لائے۔ جب ایمان کا وہ انداز ہو تو پھر اللہ کے یہاں ہمیں راہ ملے گی، ہمیں ہدایت ملے گی، زندگی کی الجھنوں سے نکلنے کا طریقہ وہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوگا، چاہے اس کے لیے ہمیں وہ طعنہ کیوں نہ برداشت کرنا پڑے جو صحابہ کرام کو دیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم یوں ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ ان کے یہاں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے مقابل میں دنیاوی مفاد کی پرواہ نہ کرنا یہ ایک بے وقوفی تھی۔ کیا آج ہماری سوچ بھی کچھ ایسی ہی نہیں ہے؟ اقبال نے جب شکوہ لکھا، اس کے جواب میں جواب شکوہ اللہ کی طرف سے جو آیا وہ ہمیں آج بھی جھنجھوڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس امتی ہونے کی نسبت کا یہ شکر ہونا چاہیے، اس کی یوں قدر ہونی چاہیے کہ صدق دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور اپنے عمل سے آپ کی سنت کو اپنایا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس رفاقت کا شکریہ۔